ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیغام رمضان نیو ٹیلی ویژن کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن کچھ ہی وقت باقی رہ گیا ہمارے افطار کے اندر بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا موضوع گفتگو ہے بہت ہی دلچسپ، نہایت دلچسپ موضوع گفتگو، اور اس سے بھی زیادہ ہمارے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی خوبصورت بات کرنے والے دو اسکالرز ہمارے درمیان، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس میں ہم شامل کر رہے ہیں۔ علامہ صاحب، ایک اور چیز جس طریقے سے ظہیر صاحب نے بات کی اسی کو تھوڑا اور آگے بڑھا لیتے ہیں، اور جو میں اوورآل چونکہ اب آخری اس کی طرف جا رہے ہیں، ظہیر صاحب سے بھی اجازت لیں گے اور پھر افطار کا بھی ٹائم ہو جائے گا آگے چل کے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو بات رہی تھی کہ اس کو بتا دیں کہ اب فی زمانہ ہم اپنی چیزوں کو کس طریقے سے کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم بہت سارے معاملات میں جنگ کے اب انداز بدل گئے ہیں، بہت ساری چیزوں کے بندر ہوئے، اب بھی وہی چیز ہے، کفار بھی ہے، مشرکین بھی ہیں، ہم اپنے ایمان پر بھی ہیں، کس طریقے سے اپنے قوت ایمانی کو جنگ بدر کو سامنے رکھتے ہوئے دوبارہ سے تازہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات اس میں ایک اور ہمیں اہم ترین سبق ملتا ہے موجودہ حالات کے تناظر میں، کہ نبی کریم علیہ السلام نے پہلے، آپ حالانکہ مکہ معظمہ میں 13 سال رہے ہیں، اور وہاں آپ کے صحابہ پہ بڑے مظالم، خود اپنے آپ کے ساتھ بھی بہت بے انصافی وہاں پہ کی گئی، ظلم و ستم آپ پہ بھی کیا گیا، آپ کی بیٹیوں پہ آوازیں کسی گئیں، اور اس طرح آپ نے مشکلات اس طرح کی بہت ساری برداشت کی ہیں۔ لیکن آپ نے جب مدینہ منورہ میں تشریف لا کر وہاں ایک باقاعدہ ریاست تشکیل دی، ایک پورا ماڈل اور نمونہ بنا کے دکھایا ہے ریاست کا، اسٹیٹ کا، تو اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ نے جہاد، جو قتال ہے، جہاد کی آخری قسم کہہ لیں، اس کی اجازت پھر دیے، اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما الامام جنۃ فلیقاتل من ورائی، امام حکمران جو ہوتا ہے نا، یہ ڈھال ہوتا ہے امت کی، اس کی کمان میں ہی، اس کی قیادت میں ہی جہاد کیا جا سکتا ہے، جنگ لڑی جا سکتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی یہ شرط ہے اسلامی جہاد کی، جو بنیادی 4 شرائط، ان میں پہلی شرط یہ ہے کہ امام ہونا چاہیے، حکمران ہونا چاہیے، ریاست ہونی چاہیے، اسٹیٹ ہونی چاہیے، اسٹیٹ کی مرضی منشا کے بغیر، قیادت اور سیادت کے بغیر کوئی جہاد شرعی طور پہ ہم کر نہیں سکتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام دیا، آج کی دنیا میں اس پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ان جو وہاں پہ قیدی آپ لے کر آئے، ان کے ساتھ جو آپ کا حسن سلوک ہے، وہ بھی ایک بڑی مثال ہے، کہ رات کو جب آپ آرام کر رہے تھے تو قیدیوں کے رونے کی اور کراہنے کی آواز آنے لگی، تو نبی کریم علیہ السلام نے ایک آدمی کو بھیجا، پتہ کرو کہ کیا مسئلہ ہے۔ وہ گیا تو اس نے دیکھا کہ آپ کے چچا حضرت عباس جو ہیں وہ رو رہے تھے، ان کے کراہنے کی آواز آ رہی تھی۔ ان سے جا کے پوچھا مسئلہ کیا، کہا کہ میری مشکیں بہت کس کے باندھ دی گئی ہیں، میرا خون رک رہا۔ تو اس نے نبی پاک کے چچا سمجھ کر خود ہی ان کی مشکیں کھول دی، اور وہ خاموش ہو گیا، آرام سے لیٹ گئے۔ واپس آئے تو نبی پاک نے پوچھا کیا مسئلہ تھا، کون تھا؟ کہا جی آپ کے چچا حضرت عباس جو تھے وہ کرا رہے تھے، ان کی مشکیں ذرا کس کے باندھ دی گئی تھی، ان کا خون رک رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئے، بے تاب ہوئے، فرمایا واپس جاؤ، جا کر اب سارے قیدیوں کی مشکیں کھول کر آؤ۔ کل لوگ کیا کہیں گے کہ اپنے چچا کی مشکیں کھول دی، باقی کی نہیں، باقی کی چھوڑ دی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ جو نمونے دکھائے ہیں، آج کی اس دنیا میں اس کی ضرورت ہے، ان کو اجاگر کریں، ہم ان پہ عمل پیرا ہوں، لوگوں کو اسلام کے جو محاسن ہیں، اسلام کی جو خوبصورتی ہے، وہ لوگوں کے سامنے ہے۔ اسی طرح حضرت ظہیر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی علامہ صاحب نے، کہ نبی کریم علیہ السلام چونکہ خود بھی رحمت للعالمین تھے، سلام اس پر جو آیا رحمت للعالمین بن کر، ایک ہندو شاعر کہہ رہا جگناتھ آزاد، سلام اس پر جو آیا رحمت للعالمین بن کر، پیام دوست بن کر، صادق الوعد والامی بن کر۔ آپ نے حضرت عمر فاروق کی رائے، انہوں نے کہا تھا کہ جس کا جو رشتہ دار ہے نا ان میں سے، اس کے حوالے کرو، اس کے ہاتھ سے اس کو قتل کرواؤ، دنیا کو پیغام مل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت کرنے والا اور توحید سے انحراف کرنے والا، اس کا مقام کیا ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کی جو نرم رائے تھی نا، اس کو پسند فرمایا، اس پہ عمل کیا، اور وہ رائے کیا تھی کہ ان سے فدیہ لیں، اور جن کے پاس فدیہ نہیں ہے ان کے لیے نبی پاک نے آزادی کا راستہ کیا کھولا، فرمایا تم میں سے جو پڑھے لکھے ہیں نا، وہ مدینے کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ دنیا کو کیا پیغام دیا ہے کہ آج ٹیکنالوجی کے لیے علم چاہیے نا۔ علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، ٹیکنالوجی کی کتنی ضرورت ہے، اسلام نے اس پہ کتنا زور دیا ہے، لیکن ٹیکنالوجی کا تعلق علم سے، علم کے بغیر تو ہم یہ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان سے تعلیم دلوائی مدینے کے بچوں کو، صحابہ جو چھوٹے صحابہ تھے، وہ کون سی تعلیم تھی؟ وہ تفسیر کی نہیں تھی، وہ تو قرآن نہیں پڑھے ہوئے تھے، وہ تو مشرکین مکہ ہے، نہ حدیث پاک کی تعلیم ان سے لی، ان سے وہ تعلیم لی جو اس دور کی مروجہ تھی، عام جس کو ہم عصری تعلیم کہہ سکتے ہیں، وہ اس دور کی جو تعلیم تھی کتاب و سنت سے ہٹ کر۔ حکمت و ذالت المؤمن، حکمت اور دانائی یہ مومن کی گمشدہ چیز ہے، جہاں سے بھی ملے نا ہمیں اس کو لے لینا چاہیے۔ یہ وہ چیزیں جو ہمیں ادھر سے سکھائی دی گئی، وہی چیز ہمیں بتائی گئی، اور جس کی بارے میں آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اس وقت وہ جو عملی نمونے کے طور پہ ہمیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی شام صاحب ضرورت ہے۔ امپلیمنٹیشن میں کمی کس جگہ پہ سر؟
میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک بات صرف کہہ کے کہ بدر کا چونکہ واقعہ چل رہا ہے، میں صرف بدری صحابہ کی جو ایک فضیلت بیان کر کے آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ جس طرح بدری صحابہ سب سے افضل ہے نا، نبی کریم نے ایک اور بات کی ہے، بدر میں جو صحابی شریک ہو گیا نا، پھر چاہے جو مرضی عمل کرتا رہے اللہ نے اسے معاف کر دیا. حاتب بن ابی بلتہ کا مشہور واقعہ ہے، رسول اللہ سے اجازت لی گئی، یہ منافق ہو گیا، اس کو قتل کر دے. رسول اللہ نے کہا تجھے نہیں پتا یہ بدر میں شریک ہوا ہے؟ جو بدر میں شریک ہوا ہے وہ منافق نہیں ہو سکتا. اتنا امپورٹنس ہے غزوہ بدر کی، امپورٹنس ہے. اور دوسری بات یہ ہے اعملوا ما شئتم، جو مرضی کر لیں اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. پھر دوسری ایک بات اور جو غزوہ بدر کا سبق ہے نا، وہ ہم نے سیکھنا، ہوتا ہوا جو اللہ چاہتا ہے. وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو کافر ہے 1000 تھے، آپ 313 تھے، لیکن ان کو رب یہ 313 دگنے کر کے دکھا رہا تھا. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اصل میں وہ ہوتا ہے. آنکھ کی حقیقت، آنکھ بھی وہ حقیقت نہیں دیکھ پاتی. اگر رب دیکھیں، آپ جب ہجرت کا واقعہ ہے، جب کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کر کے آ رہے ہیں، کہاں پہ پہنچ گئے ہیں؟ غار کے اوپر. نبی کریم کہہ رہے ہیں اگر وہ نیچے ہی دیکھ لیں، ابو بکر کہہ رہے ہیں اگر صرف وہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیں ہمیں دیکھ لیتے، لیکن نہیں دیکھ سکے کیونکہ اللہ نے جو ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے نکل رہے ہیں، سامنے کھڑے ہیں لوگ، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، قرآن کی آیتیں اتر آئی، ان کی آنکھوں کے اوپر اللہ نے پردہ ڈال دیا، نہیں دیکھ سکے. آگ کے اندر ابراہیم کو پھینکا گیا، آگ نے نہیں جلایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. اب امپلیمنٹیشن کی کیا ضرورت ہے؟ امپلیمنٹیشن کی یہ ضرورت ہے، حدیث ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا موجودہ معاشرے میں، من مات ولم یغزو ولم یحدث نفسہ بالغزو. نبی کریم نے فرمایا جو بندہ مر گیا اس حالت میں کہ کبھی بھی اس نے اپنے آپ کو جہاد کے لیے اور اس کی ٹریننگ کے لیے اور اس کی تربیت، جو ہمارے ملک میں پہلے NCC بھی ہوا کرتی تھی، اس کے لیے تیار نہیں کیا. آپ کو پتا یہ جو سرحدوں کے پہرے دار ہیں نا، یہ فوجی، ان کی جو فضائل و مناقب ہے، اگر آپ ان کے اوپر غور کریں نا، یہ اصل میں جو جہاد ہے سرحدوں کا، مسلمان ریاست کا دفاع. نبی کریم نے کہا بڑے بڑے روزہ دار دن کے اور رات کے قیام کرنے والے، قیام کرنے والوں سے یہ لوگ آگے نکل جائیں گے جو آنکھیں پہرا دیتی ہیں سرحدوں کا. تو یہ حدیث ہم نے اپنے اوپر کہاں لاگو کی ہے؟ کہ ہم نے کیا دل میں کبھی، جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ دشمن سے لڑنے کی خواہش نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر لڑائی ہو جائے پھر پیٹھ نہیں پھیرنی. پھر آپ نے اور میں نے ہر ایک نے اپنے آپ کو تیار کرنا کہ اگر کبھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کفار کے ساتھ جنگ کا تو ہم لڑیں گے. اور جو بندہ یہ نہ کرے، نبی کریم نے فرمایا مات علی شعبۃ من النفاق، وہ نفاق کی حالت میں مر گیا. اس لیے اسلام کو زندہ ہوگا جب بھی تلوار اور جہاد کے ذریعے. یہ ایسی باتیں بنی ہوئی ہیں کہ جی اسلام کے اندر تلوار نہیں ہے، جہاد بھی ہے. اب ایک ہندوستان کے اندر آپ دیکھیں، مقبوضہ کشمیر کے اندر لاک ڈاؤن ہوا ہے، ایک ہم نے معمولی سا لاک ڈاؤن سا ہے، ہماری سب کی پاکستانی معاشرے کی آنکھیں کھل گئی ہیں. وہ جو ظلم و بربریت کا لاک ڈاؤن مقبوضہ کشمیر کے اندر ہو رہا ہے، کیسے دور ہوگا؟ کس طرح دور ہوگا؟ آخر وہاں مجاہد پیدا ہوں گے، آخر وہ تلوار اٹھائیں گے، آخر ہم ان کے لیے آواز اٹھائیں گے، تب ہی یہ سارے کے سارے امت مسلمہ میں اس چیز کو کیوں کمی ہے؟ امت مسلمہ کے اندر جیسے شاہ صاحب نے ایک بات کی ہے نا، اصل میں یہ بات ان کی درست ہے کہ جہاد کے لیے ایک ریاست کا ہونا ضروری ہے، یہ اسلام کی اندر شرائط ہیں. لیکن کئی مرتبہ جب ریاستیں مجبور ہو جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اجازت دی تھی اپنے صحابہ کو کہ وہ جو قافلہ ہے ان کو لوٹ لیا کرو، حتیٰ کہ وہ کافر آ کے رسول اللہ کو کہا یار ان کو واپس بلا لیں، یہ تو ہمیں زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں. تو اس طرح امت کے اندر یہ کمی ہے کہ ہمیں اوپنلی بھی ہر محاذ کے اندر اس طرح مسلمانوں کی، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کی آواز اٹھانی چاہیے، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد کی آواز اٹھانی چاہیے، اور پھر عملی طور پہ بھی ہمیں کام کرنا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا، بہت ہی خوبصورت آپ نے بات کی. علامہ شاہ ولی ظہیر صاحب بہت شکریہ. آپ سے ہم اجازت لیں گے، انشاءاللہ آپ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے رہیں گے، ہم سے پھر دیگر موضوعات پر آپ سے بات کریں گے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سن لیتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ بدر شہزاد صاحب. کیا کلام سنا رہے ہیں بدر صاحب؟ ابھی انشاءاللہ حضرت مصطفیٰ رضا خان نوری صاحب کا ایک بڑا پیارا کلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بہار جان فضا تم ہو، نسیم گل ستا تم ہو، بہار باغ رضوان تم سے ہے، زیب جینا تم ہو، خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولا ہے، کہے تو
کیا کہے کوئی، چنی تم ہو چنا تم ہو، حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو وہاں تم ہو، میں بے کس ہوں، میں بے بس ہوں، مگر کس کا تمہارا ہوں، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میں بے کس ہوں، میں بے بس ہوں، مگر کس کا تمہارا ہوں، تہے دامن مجھے دے دو سہارا، بے کساں تم ہو۔ اور اس کا مقطع بڑا پیارا ہے، ارشاد فرمایا کہ ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، ابھی جو کرنا ہے کر لو، ابھی نوری جوان تم۔ جام دیکھا نہ کبھی شاغر و مینا، دیکھا جام دیکھا نہ کبھی شاغر و مینا، دیکھا جب بڑی پیاس تو ساقی مدینہ، دیکھا جب بڑی پیاس، گھر سے اللہ کے محبوب کا گھر دور نہیں، گھر سے اللہ کے محبوب کا گھر دور نہیں، ہم نے کعبے میں کھڑے ہو کے مدینہ دیکھا، ہم نے کعبے میں کھڑے ہو کے مدینہ دیکھا، اور شاہ صاحب رخ سے سرکار دو عالم نے نقاب الٹی ہے، رخ سے سرکار مدینہ نے نہ
काबुल की है और हमने महताब के माथे पे पसीना देखा हमने महताब के माथे पे पसीना देखा जब बड़ी प्यास जी में आता है कि आँखों से लगा लूं उनको जी में आता है कि आँखों से लगा लूं उनको हाजियो तुमने जिन आँखों से मदीना देखा बहुत खूबसूरत साहब, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। क़ारी साहब इसी तरीके से कुरैशी साहब की खैर कलाम की बात ही कुछ और है, उसमें हम खो जाते हैं, बिल्कुल उसी मंजर में बिल्कुल हो जाते हैं कि हम ज़ाहिरी तौर पे तो हैं लेकिन हम उस जगह को महसूस करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ये बड़ी खूबसूरत और यही अंदाज़े जो कलाम है आपका बड़ा खूबसूरत है कुरैशी साहब। ना हम सब इसी चीज़ के ऊपर ज़रा हम बदर की जब बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा और ज़रा सम अप कर दें इस चीज़ को ले जाके आगे कि आज किस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि इतने पहलू निकलते हैं इस ग़ज़वा बदर से कि जिसके ऊपर अगर हम अमल दरामद सिर्फ एक इस ग़ज़वे के पहलुओं पर करना शुरू कर दें तो शायद अपने आप को हम बहुत हद तक जो है वो एक अच्छा सच्चा ईमान वाला मुसलमान हम बना सकते हैं। बिलाशुबा ग़ज़वा बदर की मुनासबत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल अनफ़ाल में जो तालीमात इरशाद फरमाई हैं, सच्ची बात आज उनको अपना कर हम अपने लिए कामयाबी के रास्ते इस्तवार कर सकते हैं। उसमें अल्लाह ने पूरा एक ज़ाब्ता हयात, एक पूरा उसूल ज़िंदगी नादिल फरमाया हुआ कि आपने किस तरह रहना है और अगर जंग की कैफियत फिर आपने ज़िंदगी कैसे बसर करनी है, दुश्मनों के साथ आपका रवैया कैसा होना चाहिए, सारी चीज़ें अल्लाह ने बयान की। फरमाया कि इज़ा लकीतुम फ़िअतन फस्बुतू वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। जंग का टाइम है तो तब भी तुमने अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं होना, नमाज तब भी अदा करनी। हम तो हर मौके पे अल्लाह से गाफिल है ना। ये सबसे पहली बात ये कि जिक्र इलाही ये वो जिक्र है जो मुर्दा दिलों को भी जिंदा कर देता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। ये जंग बदर से, ग़ज़वा बदर से अल्लाह सबक ये दे रहा है। और सहाबाए किराम जरा देखिए ना कि वहाँ क्या था, वह जो दोनों फौजें आमने सामने थी, उन दोनों का फ़र्क क्या था। वो शिरक के दिल दादा थे, ये तौहीद के लंबरदार थे। वो लौंडियों के गीतों से दिल बहलाते हुए, ये सीरत इब्न हिशाम में तफसीलात मौजूद हैं कि वो लौंडियों के गीत सुनते हुए आ रहे थे, शराबें पीते हुए आ रहे, वो लौंडियों के गीतों से दिल बहलाते हुए आ रहे थे और ये कुरान की तिलावत सीने मुनव्वर करते हुए आ रहे थे। उधर से अबुल हकम आ रहा था, इधर से अबू बकर आ रहा था, उधर से उतबा मलून आ रहा था, इधर से उमर फारूक आ रहा था, उधर से अबू जाल जिंदीक आ रहा था, इधर से अबू बकर सिद्दीक आ रहा था, उधर से वलीद खून खार आ रहा था, इधर से अली हैदर करार आ रहा था, उधर से उमैया दुश्मन रसूल आ रहा था, इधर से बिलाल हबशी मुअज़्ज़िन रसूल आ रहा था। वो शैतान के उकसाने पे आ रहे थे, ये रहमान के फरमाने पे आ रहे थे। इन दोनों का फर्क ऐसा था, बेशक तादाद में वो 1000 है, ये 313। आसमान से आवाज आ रही है, कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरत बिइज़्निल्लाह। जब नजरियात की जंग होती है, नस्बुल ऐन की जंग होती है, अल्हम्दुलिल्लाह पाक फौज का भी नस्बुल ऐन क्या है? ईमान, तकवा, जिहाद फी सबीलिल्लाह। जब जिहाद फी सबीलिल्लाह होता है ईमान की बुनियाद पर, तकवे की बुनियाद पे, तो अल्लाह ताला फरमाते फिर मैं ये नहीं देखता कि कलीला कौन और कसीरा कौन है, मैं किल्लत और किसरत फिर नहीं देखता, मैं नहीं देखता कि कसरत किधर है और वसैल किधर है और असला ज्यादा किसके पास है। मैं तो उसका साथ देता हूँ जो मेरा बनकर आता है, जो मेरा होकर आता है, जो मेरी तौहीद का परचम थाम के आता है। तो यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ग़ज़वा बदर में हमें ये बहुत बड़ा सबक दिया कि आज भी इस बात की जरूरत है कि दुनिया में तुम निकलो तो किस लिए निकलो? इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व माती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। हमारी तो जिंदगी का नस्बुल ऐन ये है कि अल्लाह तू राजी हो जा,
تو ہم سے خوش ہو جا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یقیناً ہمیں غزوہ بدر میں یہی سبق دیا ہے. ایک پہلو پہ آپ غور کر لے, وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے ساتھ وابستگی, اللہ کے ساتھ وابستگی, اللہ سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں, اللہ کا کنڈا کھٹکھٹایا جا رہا ہے, اللہ کا راستہ دکھایا جا رہا ہے. تو یقیناً آج بھی ہمیں اسی بات کی ضرورت ہے, ہم ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے اپنے اندر اخلاص پیدا کرے, للہیت پیدا کرے, اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرے. یہی غزوہ بدر کا جو خلاصہ ہے اور یہی اس کا نچوڑ ہے, یہی اس کا پیغام. کیا بات ہے, بہت خوبصورت بات کی, کہ بہت ہی عمدہ کی, یہی وہ خلاصہ ہے. اسد قریشی ہمارے ساتھ موجود ہے, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. اسد, کیا کلام سنا رہے ہیں؟ جنید جمشید کا ایک کلام ہے, وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جو دل میں ہے وہ آنکھوں سے تمنا ہم بھی دیکھیں گے. جو دل میں ہے وہ آنکھوں سے تمنا ہم بھی دیکھیں گے. خدا دکھلائے گا ایک دن مدینہ ہم بھی دیکھیں گے. جو دل میں ہے وہ آنکھوں سے تمنا ہم بھی دیکھیں گے. خوشی سے پھول جاتے تھے صحابہ دیکھ کر جس کو, خوشی سے پھول جاتے تھے صحابہ دیکھ کر جس کو. محمد کا کبھی پر نور چہرہ ہم بھی دیکھیں گے. محمد کا کبھی پر نور چہرہ ہم بھی دیکھیں گے. خدا دکھلائے گا ایک دن مدینہ ہم بھی دیکھیں گے. جو دل میں ہے وہ آنکھوں سے تمنا ہم بھی دیکھیں گے. مدینے میں برستی ہیں خدا کی رحمتیں ہر دم. مدینے میں برستی ہیں خدا کی رحمتیں ہر دم. خدا کا نور آنکھوں سے برستا ہم بھی دیکھیں گے. خدا کا نور آنکھوں سے برستا ہم بھی دیکھیں گے. خدا دکھلائے گا ایک دن مدینہ ہم بھی دیکھیں گے. جو دل میں ہے وہ آنکھوں سے تمنا ہم بھی دیکھیں گے. آمین. خوش آمدید آپ کو کہیں گے ایک بار پھر نیو ٹیلی ویژن کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن پیغام رمضان میں. ہمارے ساتھ اس وقت دسترخوان سج چکا ہے. جس طریقے سے اس سیگمنٹ کے اندر ہم اپنا دسترخوان سجاتے ہیں, اور یہی بات بار بار بھی کہتے ہیں کہ جب آپ اپنے دسترخوان کو سجائیں تو اس دسترخوان کے اندر ان لوگوں کو ضرور یاد رکھیں جن کی استطاعت نہیں ہے. ان لوگوں کو ضرور اپنے دسترخوان میں شامل کریں جو یہ سب کچھ افورڈ نہیں کر سکتے. اور اس موقع کے اوپر آپ اللہ کے حضور پھر روزہ افطار سے پہلے دعا مانگے تو ضرور وہ دعا بارگاہ الہی میں قبول ہوگی. ہمارے دسترخوان پہ یہ طرح طرح کی یہ اللہ کی نعمتیں سجی ہوئی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم آپ کو بتائیں کہ ہمارے دسترخوان کے اوپر انڈیگو ہائٹس ہوٹلز کی طرف سے چکن فجیتا ریپ وہ ہمارے دسترخوان پہ بھی آج موجود ہے. اور یہ وہ نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے, اور ان کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے نہ صرف ہمیں صحت دی, تندرستی دی, بلکہ اپنی یہ انواع و اقسام کی نعمتیں بھی عطا فرمائی جو ہم اس کی رضا کے لیے جس روزے کو رکھتے ہیں,
سحر کرتے ہیں, دن بھر بھوکے پیاسے رہتے ہیں, لیکن ایک چیز جو بڑی اہم ہے کہ صرف اس کا بھوکا پیاسا رہنا نہیں بلکہ جو نیت ہے وہ بڑی معنی رکھتی ہے, کیونکہ اس کے بعد اللہ ہر روزے کے بعد جو انعام دیتا ہے اس سے بڑھ کے اور کیا انعام ہے کہ ہمارے دسترخوان پہ یہ تمام چیزیں سجی ہوتی ہیں اور یہ تمام نعمتیں ہوتی ہیں جس سے ہم افطار کرتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں. اور اللہ کا شکر ادا کرنا بھی ایک نعمت ہے, اللہ کا شکر ادا کرنا بھی ایک عبادت ہے کہ جب آپ اس کا شکر ادا کرتے ہیں, جب آپ اپنی صحت پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں, جو سانس لے رہے ہیں اس پر شکر ادا کرتے ہیں, جو روزہ آپ رکھ رہے ہیں اس پر شکر ادا کرتے ہیں, جو آپ اس کی نعمت کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, چل رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, اس پر آپ شکر ادا کرتے ہیں, تو یہ بھی ایک عبادت ہے. لیکن فرق صرف اس چیز کا ہے کہ نیت اگر آپ کی ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے آپ نے سب کچھ کرنا ہے, تو جو سانس آپ لے رہے ہیں وہ بھی عبادت ہے. علامہ صاحب اس چیز کے اوپر ذرا تھوڑی سی بات اب کر دیجئے گا اور اس کے بعد پھر ہم اپنے پروگرام کو جو ٹرانسمیشن اس کا اختتام کریں گے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں اپنی نعمتوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی تو اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر تم ان کا شمار ہی کرنا شروع کر دو تو شمار بھی نہیں کر سکتے. اتنی نعمتوں میں فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اپنے آپ کے اندر غور کرو, سر سے لے کے پاؤں تک کیا کیا سسٹم اللہ نے, کیا اللہ کی یہ نعمتیں ہمارے اندر اللہ نے فٹ کی ہوئی ہیں. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن, اپنا تو بن. تو یقیناً اللہ کی یہ نعمتیں ہم سے تقاضا کیا کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ. تمہیں آنکھیں کس نے دی ہیں اتنی پیاری پیاری, اور ذائقے چکھنے والی زبان. ابھی یہ کتنی نعمتوں کی آپ بات کر رہے تھے, فلاں چیز آگی فلاں چیز, یہ ایک زبان ہی بتایا گی نا, یہ روح افزا, یہ میٹھا ہے, جامع شیرین میٹھا ہے, اور یہ فلاں بوتل ہے, اور فلاں چیز ہے, یہ پھیکی ہے, یہ میٹھی ہے, نمکین ہے. اب ہم اس کے نام دے دیں مختلف, جس طریقے سے آج ہم بات کریں انڈیگو ہائٹس ہوٹل کی طرف سے جو چکن فجیتا ریپ ہے, اب آپ نام کچھ بھی دے دیں کیا, تو یہ ساری لیکن یہ نعمتیں اللہ کی, یہ ذائقے کون بتائے گا؟ یہ اللہ کی ایک نعمت. زبان ایک ہی ہے, سارے الگ الگ ذائقے یہ ہمیں زبان بتائے گی کہ یہ فلاں ذائقہ اور یہ فلاں ذائقہ, یہ اللہ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی. تو یہ ساری نعمتیں ہم سے تقاضا یہ کر رہی ہیں وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ کا شکر ادا کیا کرو, اللہ کی نعمتوں پر اللہ کے شکر گزار بندے بن جو. وَعْبُدْ رَبَّكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ. اللہ کی غلامی اختیار کرو, اس کی عبادت کیا کرو اور اس کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو. جو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو میرا شکر گزار بندہ بنتا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ, میں اپنی نعمتوں میں اور اضافہ کرتا ہوں, استحکام عطا کرتا ہوں, اس کی نعمتوں کو نفع بخش بنا دیتا ہوں, لوگ بھی اس سے استفادہ کرتے ہیں, اس کا وجود میں بابرکت بنا دیتا ہوں. مبارکن, پورے ماحول کے لیے, پوری برادری کے لیے, پورے گھر کے لیے, پوری سوسائٹی کے لیے. بعض اوقات ایسے بندے بابرکت ہو جاتے ہیں اللہ کی شکر گزاری کی برکت سے کہ اللہ ان کو پوری ریاست کے لیے, پورے ملک کے لیے, پوری قوم کے لیے بابرکت بنا دیتا ہے. یہ بھی تو ایک نعمت ہی تو ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جب ہم سارا دن اللہ تعالیٰ کے لیے بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں اور اس امید اس یقین کے ساتھ کہ ہم چھپ کر کھا بھی سکتے ہیں, ہم چھپ کر پی بھی سکتے ہیں, لیکن ہم یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ پاک پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ اگر تم میرے لیے روزہ رکھتے ہو, سحری کرتے ہو, سحری بھی سنت قرار دے دی گئی کہ وہ رکھو روزہ رکھنے کے لیے, اور جب افطار کے لیے بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری دیوی نعمت سے اسی سے روزہ افطار کرو. یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا نا کہ من صام رمضان ایماناً, ایمان ہے نا جو ہمیں روکتا ہے, ایمان بالغیب, چھپ کے ہم نہیں کھاتے پیتے, پیاس لگی ہوتی ہے, بھوک لگی ہوتی ہے, وہ احتساباً, اور کیوں نہیں ہم کھاتے پیتے؟ اللہ سے ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں اجر دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر اجر کیا ملتا ہے؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبی, اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. روزوں کی برکت سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اور جب گناہ معاف ہوتے ہیں نا اس کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا یرسل السماء علیکم مدرارا. پھر اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں, موسلادھار رحمتیں نازل ہوتی ہیں جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو یقیناً اس روزوں کی برکت سے اللہ, اور یہ روزہ جو ہے نا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. آج لوگ کہتے ہیں, ڈاکٹر حضرات طب آج کہتی ہے کہ بھوکا رہنے سے یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں. آج لوگ وہ جو نا وہ سمارٹ بننے کے لیے, بیماریوں سے بچنے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں. تو ہمیں تو اللہ پاک نے عبادت کی عبادت ہے اور صحت کی صحت. نبی پاک فرماتے ہیں کہ سومو تساہو, اگر صحت مند رہنا چاہتے ہو تو روزے رکھا کرو. روزے رکھنے سے انسان کی صحت, اور یہ اللہ کی ساری نعمت ہے, روزہ رکھنا نعمت ہے. علامہ صاحب دعا کر لیں, دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں, آپ بھی ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہو, کیونکہ اس وقت دعا جو مانگی جاتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ قبولیت رکھتی ہے. علامہ صاحب دعا کرائیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب الحشر ومن عذاب النار یا اللہ کریم ہم سب کو اپنے پاک باز بندوں میں شامل فرما اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے مخلص اور سچے امتی بنا یا اللہ میں بار بار حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما بار بار مکہ مدینہ کی زیارت نصیب فرما یا اللہ کریم غزوہ بدر کے اس مقام کو دیکھ کر اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی سعادت عطا فرما یا اللہ غزوہ بدر سے جو ہمیں اسباق اور دروس اور روشنی ملی اللہ اسے اپنانے کی توفیق عطا فرما اے میرے اللہ کتاب و سنت کے اصول زندگی ہمیں اپنا کر کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے روزوں کو شرف قبولیت عطا فرما یا اللہ قیام اللیل تلاوت قرآن ماہ رمضان کی جو عبادات ہم کر رہے ہیں تیری توفیق اور رحمت اور مہربانی کے ساتھ اللہ سب کو قبول و منظور فرما یا اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما پوری انسانیت پہ ترس فرما کرونا کی وبا سے سارے انسانوں کو یا اللہ نجات اور اس پریشانی سے مصیبت سے یا اللہ کامیابی سے نکلنے کا راستہ عطا فرما یا اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ ہماری اس ٹرانسمیشن پیغام رمضان کو شرف قبولیت عطا فرما یا اللہ ساری ٹیم اور انتظامیہ کو اجر عظیم عطا فرما یا اللہ کریم قیامت کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین آمین اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے اسی کے ساتھ لاہور اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے باقی شہر کے جو لوگ ہیں وہ اپنے اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز مغرب بھی ادا کریں اور ساتھ ساتھ روزہ بھی افطار کریں ہماری خصوصی ٹرانسمیشن پیغام رمضان نیو ٹیلی ویژن کی اس کا وقت اب ختم ہوا اس کے ساتھ آپ سے کل پھر ملاقات کریں گے اپنے میزبان فرید رئیس کو اجازت دیجیے اپنا بہت خیال رکھیے اللہ حافظ دوسرے اشرے کی دعا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے اور میری توبہ قبول فرما